اور کوئی بات نہیں جی، یہ تو اسنیک ہے، یہ تو جی بسکٹ ہے، یہ تو بس تھوڑے سے چپس ہیں. نہیں، وہ جو کچھ بھی ہیں وہ آپ کی باڈی میں جا کے شوگر پیدا کرتے ہیں، انسولین ہائی کرتے ہیں. مثال سمجھ لیں کہ جیسے ایک بس ہے اور وہ مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. ہائی ویورز، میں ڈاکٹر شیرین. موٹاپے کی وجوہات کے اسی سلسلے میں اب ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک میجر پلیئر کی، بڑے کھلاڑی کی، جسے انسولین کہا جاتا ہے، انسولین ہارمون. میں پہلے بھی انسولین کا ذکر کر چکی ہوں، لیکن اس پوسٹ میں آپ کو انسولین ریزسٹنس کہ جو تقریباً زیادہ تر سیریس النیسز کی جڑ ہے موٹاپے کے علاوہ، کہ وہ انسولین ریزسٹنس کیسے پیدا ہوتی ہے، کس طرح سے جسم جو ہے باڈی وہ انسولین کے خلاف مزاحمت کو ڈیولپ کرتی ہے. جیسے کہ موٹاپا بھی ایک دیرینہ عمل ہے، یہ کوئی ایک دو دن میں پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے. ہر سال تھوڑا 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 وزن بڑھتا ہی ہے اور کچھ سالوں میں پھر وہ پورا ایک اوبیسٹی کی شکل میں سامنے آتا ہے. تو انسولین ریزسٹنس ایک پاتھ وے ہے مین. اب ہم جو صرف موٹاپے کے حوالے سے اگر اسے دیکھیں تو، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ انسولین ریزسٹنس ڈیولپ کیسے ہوتی ہے، یہ ہے کیا بھلا ڈیولپ کیسے ہوتی ہے. تو آپ کو میں جیسے کہ ڈاکٹر جیسن فنگ نے بھی سمجھاتے ہیں اپنی بک میں اور اپنی جو بھی ان کی پوسٹ وغیرہ ہیں ان میں، کہ ان کے جو نظریات ہیں، اور ایک دو ہیں اس معاملے میں، اور زیادہ تر ڈاکٹرز کے جتنے بھی ہیں ٹاپ ریٹڈ ورلڈ کے، وہ بھی یہی رکھتے ہیں. تو ایک نظریہ تو یہ ہے کہ سمجھیں کہ ہمارے جو بلڈ میں شوگر ہوتی ہے اس کو، یہ تو آپ لوگ اب تک جان گئے ہوں گے کہ اس کو خلیوں میں داخل ہونے میں انسولین مدد کرتی ہے. تو انسولین کم آپ لے لیں مثال ایک چابی کے مانند، اور جو ہماری خلیوں کی سطح پہ ریسیپٹار ہوتے ہیں اس کو ریسیو کرنے کے لیے شوگر کو انسولین کے ذریعے، تو وہ تالے کی طرح کام کرتے ہیں. تو شوگر، ہمارے بلڈ میں شوگر آئی، انسولین نے وہ تالا کھولا اور وہ اندر انٹر ہو گئی. لیکن اگر وہ جو چابی ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہی، دروازہ پوری طرح نہیں کھل رہا، تو اندر جو خلیے ہیں ان میں گلوکوز کی لیول کم ہو جائے گی اور جو باہر شوگر ہے اس میں لیول بڑھ جائے گی. اب جب خلیوں میں شوگر کی لیول کم ہوگی تو وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ بھئی ہماری طلب پوری کی جائے، ہمیں تو باڈی کو انرجی فراہم کرنی ہے، شوگر چاہیے. تو برین پھر میسیج دے گا اور پھر مزید انسولین خارج ہوگی تاکہ مزید دروازے کھولیں، زیادہ آسانی ہو جائے شوگر کو انٹر ہونے میں، اور خلیے اس اپنی جو کمی سے کا شکار ہیں وہ پوری ہو جائے. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ اس سے بالکل الگ ہے، مختلف ہے، اور وہی ایک مین وجہ ہے جس پہ کہ میرا بھی یقین ہے اور زیادہ تر جو ہے اسی کے پہ متفق ہیں ڈاکٹرز بھی. خود ڈاکٹر جیسن فنگ بھی دوسری پھر وجہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے بلڈ میں شوگر لیول بڑھ گئی، گلوکوز لیول ہائی ہے، وہ اتنی ہائی ہے کہ انسولین، ظاہر ہے جب بھی ہم شوگر لیول بڑھے گی انسولین خارج ہوگی نا اس کو انٹر کرنے کے لیے سیلز میں، تو اسی کے مطابق زیادہ انسولین خارج ہوئی کہ زیادہ شوگر انٹر ہو جائے. تو خلیوں نے اپنی طلب کے مطابق جتنی انہیں چاہیے تھی، جتنی وہ لے سکتے تھے شوگر، وہ تو لے لی، لیکن جو اضافی شوگر تھی وہ انہوں نے کہا کہ نہیں بابا، ہمیں اب اور اضافی نہیں چاہیے، ہم بس لے چکے، اب ہمیں نہیں چاہیے. اب وہ اس کے خلاف مزاحم ہو جاتے ہیں، ہمیں مزید نہیں چاہیے، ہم مزید شوگر کو انٹر نہیں ہونے دیں گے. اس کی آپ ایسے ہی مثال سمجھ لیں کہ جیسے ایک بس ہے اور وہ مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اور باہر بھی مسافروں کی ایک بھیڑ ہے، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن جب وہ مسافر پہلے ہی بھر چکے ہیں، بس میں گنجائش ہی نہیں ہے، وہ جو بس جو سیل ہے اس میں گنجائش ہی نہیں ہے،
وہ بھر چکی ہے شوگر سے، تو وہ تو جو باقی کی شوگر جو باہر ہے وہ تو اس کو نہیں لے گی، تو وہ جو باہر شوگر جو بلڈ میں ہے تو بلڈ میں شوگر لیول انکریز ہو جائے گی، کیونکہ خلیے جو ہیں وہ فل ہو چکے ہیں، وہ مزاحم ہیں اس کے خلاف۔ تو اب جو ہے آپ کو میں ریزسٹنس کی مثال ایسے سمجھاؤں گی کہ سمجھیں جیسے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس ہو جاتی ہے جب ہم کسی انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں، اینٹی بائیوٹکس یوز کرتے ہیں، تو کچھ جراثیم ایسے ہیں، کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں جن پہ کہ اینٹی بائیوٹکس اثر نہیں کر پاتے، یا وہ کچھ کمزور تو پڑ جاتے ہیں، ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد پھر سے توانائی حاصل کر کے اسٹرانگ ہو کر کے وہ جو ہے وہ اپنا پھر حملہ کرتے ہیں، وہ مزاحم ہو جاتے ہیں، اینٹی بائیوٹکس ان پہ نہیں اثر کرتی۔ کبھی کبھی اس طرح کے جو انفیکشنز ہوتے ہیں جن میں اینٹی بائیوٹکس اثر نہیں کر رہی ہوتی، ان میں موت بھی واقع ہو جاتی ہے انسان کی، اور دیہاتوں میں تو یہ اکثر عام بھی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھئی ایک اینٹی بائیوٹک سے آپ کا انفیکشن نہیں ختم ہو رہا، چلیں جی یہ دوسری، چلیں اس کا ڈوز بڑھا دیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ پھر وہی کہ ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے، مزاحمت ڈیولپ ہو جاتی ہے، جراثیم طاقتوری ہو جاتے ہیں، وہ ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب اس کی دوسری مثال آپ ایسے لے لیں کہ وائرس جو ہوتے ہیں، مثلاً خسرہ ہے، میزلز ہے یا پولیو ہے، تو جیسے بچپن میں ایک بار میزل ہو گیا تو کہتے ہیں نا پھر خسرہ اگر ایک بار ہو گیا پھر نہیں ہوگا، تو کیونکہ باڈی نے اس کے خلاف مزاحمت پیدا کر لی ہے۔ اسی طرح پولیو کے خلاف مزاحمت پیدا ہو گئی۔ اس طرح یعنی جتنی بھی ویکسینز ہمیں دی جاتی ہیں وہ اس کو ہماری باڈی کو ریزسٹنٹ بنانے کے لیے دی جاتی ہیں، ظاہر وہی اس کا ہی علاج ہوتی ہیں، یعنی اسی چیز سے ریزسٹنس کاز ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور مثال کی طرف، ڈرگ ریزسٹنٹ کی طرف آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ کسی نے پہل کوکین استعمال کی، وہ بڑے ہائی موڈ میں جائے گا، یا کوئی بھی نشہ آور اس پہ اس کا پورا اثر ہوگا، بڑے سرور میں، بڑے ہائی موڈ میں جائے گا۔ لیکن پھر جیسے وہ اس کو روزمرہ استعمال میں لے آئے گا، روزانہ ہی یوز کرتا جائے گا تو اس کو وہ جو پہلے والا ڈوز تھا وہ اثر نہیں کرے گا، وہ اس کا ڈوز اس کو بڑھانا پڑے گا، وہ گریجولی وہ ڈوز بڑھاتا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی باڈی جو ہے، جسم جو ہے، وہ اس کے خلاف ریزسٹنس ہو چکا ہے، مزاحمت پیدا کر چکا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ بنتی ہے، زیادہ انسولین کا خارج ہونا ہی انسولین ریزسٹنس پیدا کرتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں کچھ تو یہ ہے کہ ہماری اپنی جو فوڈ چوائسز ہیں، جو زمانے کے ساتھ چینجز آ گئیں، جو کھانے پینے کے اوقات بدل گئے۔ آپ دیکھیں کہ ہم سب کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ جی آج کیا پکایا، یا آج کیا پکائیں۔ خواتین اکثر ہوتی ہیں کہ آج یہ پکا لیں، وہ پکا لیں، اب جی رمضان ہے تو افطاری میں یہ کر لیں، آج وہ کر لیں، کل ایسا بنا لیں، تو سارا فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ کیا کھائیں، اس پہ کسی کا دھیان نہیں ہوتا کہ کب کھائیں۔ تو یہ بات ساری کہ اب جو اتنی جو مواقعوں کی جو فراوانی ہو گئی ہے کھانے کے، پچھلے زمانے تھے کہ بھئی آپ ٹیبل پہ اکٹھے ہو کے کھا رہے ہیں یا ایک دسترخوان پہ اکٹھے ہو کے کھانے کے اوقات میں کھانا کھا رہے ہیں۔ اب تو جناب آپ دیکھ لیں کہ لوگ کوئی چلتے پھرتے کھا رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کھا رہے ہیں، آتے جاتے کھا رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں فون پہ تو کھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے، مووی دیکھ رہے ہیں تو کارن پھانکے جا رہے ہیں، کوئی چپس کھا رہا ہے، کوئی کیا۔ مطلب یہ کہ اسنیکس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، کبھی بھی کھا لو، کیسے بھی کھا لو، کتنے بھی ہائی ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ کھا لو۔ تو یہ ایک بہت اہم وجہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو سیریسلی اپنا ویٹ کم کرنا ہے تو یہ جو عادتیں ہیں کہ جب چاہا جو چاہا کھا لیا، اور کوئی بات نہیں جی یہ تو اسنیک ہے، یہ تو جی بسکٹ ہے، یہ تو بس تھوڑے سے چپس ہیں، نہیں، وہ جو کچھ بھی ہیں وہ آپ کی باڈی میں جا کے شوگر پیدا کرتے ہیں، انسولین ہائی کرتے ہیں، اور انسولین کی لیول اگر مستقل ہائی رہتی ہے تو وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، وہی انسولین ریزسٹنس کاز کرے گی۔ اب آتے ہیں بعض مفروضوں کی طرف کہ جی یہ مفروض ہے کہ تھوڑا تھوڑا کھائیں تو بھوک نہیں لگے گی،
یا جو ہے وہ کہیں ہماری بلڈ شوگر کم نہ ہو جائے تو ہم اپنے کھانے کو ڈیوائڈ کر لیں، 6 بار کھا لیں، تو یا پھر یہ کہ کہیں جو ہے وہ ہماری جو میٹابولزم جو وہ بڑی ریگولیٹ رہے گی اگر ہم تھوڑا تھوڑا مستقل کھائیں گے. یہ سب مفروضے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ سب متس ہیں. تو آپ کو اس چیز پہ دھیان دینا ہے کہ آپ 2 باتیں اہم ہیں، کیا کھائیں اور کب کھائیں. تو آپ میری پوسٹ سے جڑے رہیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ ساری معلومات ہوں اور آپ جان سکیں کہ ہمیں جو یہ دو اہم پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے، کیا کھائیں اور کب کھائیں. اس طرح میں آپ کو اگلی پوسٹ میں اپنے بتاؤں گی کہ ہم اپنی جو ہم غذا کھا رہے ہیں کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں جی ہم تو بہت صحت مند غذا کھا رہے ہیں، ہم نے تو جی بہت اپنی کیلوریز، لیکن وہ سب ایسی ہماری جو ہے نا وہ ازمپشنز ہیں. تو ہم کہاں اور کیا اپنی غذا میں، ڈیلی خوراک میں، ڈیلی لائف میں کہاں بد احتیاطی کر رہے ہیں، کہاں خوش فہمیوں کا شکار ہیں. تو دیکھتے رہیں، جڑے رہیں میری پوسٹ